الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال الله تعالى في مقام آخر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک ایسی آیت پڑھی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے ختم ہونے پر انسانوں کے حالات کیسے ہوں گے اس کا ذکر فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو تمہارے پیدا کرنے والے سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ اور قیامت کی بھونچال بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن آپ دیکھیں گے دودھ پلانے والی مائیں
قیامت کے ہولناک کی ڈر اور گھبراہٹ کی وجہ سے اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو پھینک دیں گے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ عورتیں اپنے حمل کو ضائع کر دیں گی، ان کا حمل بھی گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اس دن آپ لوگوں کو مدہوش دیکھیں گے، نشے کے عالم میں دیکھیں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، نشے کے عالم میں ہوں گے لیکن انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، شراب نہیں پیا ہوگا، بھنگ نہیں پی ہوگی، گانجا نہیں پیا ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا، اس دن کسی کو کسی سے ذرہ برابر کے لیے فرصت اور موقع نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کے سورۃ الدہر کی چند آیتیں پڑھی گئی تھیں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسانوں کے اوپر بلا شبہ ایک دن ایسا وقت آیا، ایک دن ایسا بھی آیا، انسانوں کے اوپر، ہر ایک انسان کے اوپر، لم يكن شيئا مذكورا، جبکہ انسان کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، اللہ نے بیان کیا کہ میں نے تمام انسانوں کو ملے جلے نطفے سے پیدا فرمایا، نبتلیہ، پھر ہم نے اس کو آزمایا، اس کا امتحان لیا۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پھر اللہ رب العالمین نے انسان کو مرد اور عورت کے ملے جلے نطفے سے پیدا فرمانے کے بعد دیکھنے اور سننے والا بنا دیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اور اس کے بعد ہم نے انسان کو راستے دکھا دیے۔ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو دونوں راستے ہی بتا دیے، یا تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پا کر کے شکر گزاری کرے، یا اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا کفر کرے، اس کا انکار کرے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے زندگی دینے سے پہلے ہماری حقیقت کو بتا دیا کہ انسان تو آج دنیا میں حسین و جمیل شکل میں چلتا پھرتا انسان نظر آتا ہے، لیکن ایک دن تیری حقیقت یہ تھی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، تو قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک انسان کو مرد اور عورت کے نطفے سے، پانی کے قطرے سے پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ سبھی اسی پانی کے قطرے سے وجود میں اس دنیا میں آئے، اور دنیا میں آنے کے بعد ہم نے مالک حقیقی کو بھلا دیا، سرکشی پر آمادہ ہو گئے۔ ہم نے اپنی تخلیق پر نہیں غور کیا، اور جتنے بھی انسان ہیں سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کس سے پیدا کیا؟ ملے جلے نطفے سے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تب اللہ رب العالمین نے سننے اور دیکھنے والا بنا دیا۔ تو انسان اگر اپنی تخلیق اور اپنی پیدائش کے بارے میں سوچ لے، آج غرور و گھمنڈ کا پتلا بنا ہوا ہے، سینہ تان کر کے اللہ رب العالمین کی زمین پر چلتا ہے، لیکن اپنی حقیقت کو بھولا ہوا ہے۔ اگر یہ سوچ لے کہ میں ایک دن ایسا تھا، انسان وہی پانی کا قطرہ رحم مادر میں پہنچا، وہی جمع ہوا خون بنا۔ ہماری حقیقت یہ ہے کہ پہلے ہم پیشاب کا قطرہ تھے، پھر جمع ہوا خون تھے، پھر گوشت کا لوتھڑا تھے، پھر اللہ رب العالمین نے ہماری ہڈیاں بنائیں، اعضاء اور جوارح بنائے، اور 4 مہینے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان ہمارے اندر روح پھونک دیا، ہم انسان بن گئے، اور 9 مہینے یا 7 مہینے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں پیدا فرما دیا۔ یہ ہے ہماری حقیقت۔ تو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اور موت دی ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں ہے، چند سالوں کی یا چند مہینوں کی یا چند دنوں کی یا چند گھنٹوں کی یا چند سیکنڈ کی زندگی ہے۔ اللہ نے جو بھی ہمیں مہلت اس دنیا کے اندر دیا ہے،
ایک ایسی زندگی گزارنے کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے دنیا میں پیدا فرما دیا، اور یہ دنیا کی زندگی انسان کی زیادہ سے زیادہ 60 70 80 سال، اس کے بعد زندگی نہیں ہے۔ تو یہ آخرت کی زندگی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو موت دی ہے، موقع دیا ہوا ہے، اور اسی زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ جیسے کہ ہم اور آپ ہیں، روز صبح جاتے ہیں کھیتوں کی طرف، کوہرا نہیں ہوا، احساس ہو جاتا ہے کہ دھان خراب ہو جائے گا، اس لیے کہ نمی نہیں پہنچ رہی ہے۔ جیسے ہمیں کھیتیوں کی فکر ہے، ویسے ہمیں اور آپ کو اپنے شب و روز دن رات کی فکر ہونی چاہیے۔ اور ظاہر ہے ہم جو اپنے کھیتیوں میں جاتے ہیں، اس دن ہم بھی گیہوں کے کھیت میں گئے تھے تو پتا چلا کہیں کہیں گیہوں چھوٹا، تھوڑا کھاد ڈال دیں گے، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ تو کیا اللہ رب العالمین نے یہی تو موقع ہمیں دیا ہے، کسان کی مثال دی ہے۔ ایک کسان جو آرام کرتا ہے، عیش کرتا ہے، کھیت کھلیان کی طرف جاتا نہیں ہے، اس کی فصل اچھی نہیں پیدا ہوتی، لیکن وہ کسان، وہ آدمی جو روزانہ اپنے کھیتوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، دوا کی ضرورت پڑتی ہے تو اسپرے کر دیتا ہے، کھاد کی ضرورت تو کھاد بوتا ہے، اور جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں اس دن وہ پھاوڑا اٹھا کر کے اپنے کھیتوں میں چلا جاتا ہے، تاکہ جب دن آئے اس میں بیج ڈالا جائے تو اس میں خرپتوار نہ ہو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہے 60 70 80 سال کی، آخرت اور ہمیشہ والی زندگی کی تیاری کے لیے۔ اگر ہم نے اس زندگی کے لیے تیاری نہیں کی، اور جانتے ہیں اس زندگی کے بارے میں، آج انسان کی عمریں 70 80 سال ہوتی ہے، وہ قیامت کا دن جس کے بعد ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی، ایک دن دنیا کے 70,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک دن دنیا کے 70,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس دن گرمی کے دنوں میں جب سخت گرمی پڑتی ہے، جس طریقے سے کتا زبان نکال کر کے باہر دوڑتا رہتا ہے پیاس کی وجہ سے، ہمارا روزہ اگر مئی جون کے مہینے میں آ جائے تو ہم بھی تاپ جاتے ہیں، صرف 12-15 گھنٹے کی بھوک اور پیاس برداشت مشکل سے کر پاتے ہیں۔ جس کا ایمان مضبوط ہو وہ برداشت کر لیتا ہے، جس کا ایمان کمزور ہو وہ روزہ ہی توڑ دیتا ہے۔ تو گرمی کے دنوں میں اللہ رب العالمین نے سورج کروڑوں میل اوپر رکھا ہوا ہے، تب اتنی تمازت اور گرمی پڑتی ہے۔ جانتے ہیں اسی گرمی کے دنوں کی بات ہے، ہارون رشید اپنے زمانے کا بادشاہ، جس کی بیوی نے حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانے کے لیے 32 کلومیٹر تک نہر زبیدہ کھول کر کے پہنچا دیا۔ ہارون رشید گرمی کے دنوں میں سو رہے تھے، نیند کھل گئی، پانی کے لیے نوکر کو بلایا، ایک عالم ان کے سامنے لیٹے ہوئے تھے، ان کی بھی نیند کھل گئی، اٹھ گئے۔ کہا بادشاہ کیا بات ہے؟ کہا گرمی میں اگر نیند کھلتی ہے ظاہر ہے کوئی بہت بڑی تکلیف ہوگی، پیاس کی وجہ سے میری جان نکل رہی ہے۔ غلام جلدی سے پانی لے کر کے آیا، عالم نے موقع کیا، امام وقت نے پانی کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جب کہ آدمی کو اتنی پیاس لگی ہو، جیسے کہ افطاری کے ٹائم پیاس زیادہ لگتی ہے تو انسان اور چیزیں کھاتا نہیں، اتنا پانی پی لیتا ہے، شربت پی لیتا ہے، مشروبات اتنا پی لیتا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ پیاس بہت تیز لگی تھی، جب پیالہ منہ کو لگایا، عالم دین نے پیالہ آگے کر لیا، اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بادشاہ نے کہا کیا بات ہے؟ پیاس بہت لگی ہے، مجھے دے دو پینے کے لیے۔ آگے بڑھایا اور بادشاہ نے ہاتھ میں لے کر کے پینا چاہا، پھر پیالہ ہاتھ میں لے لیا۔ اس طریقے سے 3 بار کیا۔ ہارون رشید بادشاہ بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار، اس نے کہا عالم امام زیادہ پریشان مت کرو، بہت زیادہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے اس لیے نیند کھلی ہے۔ کہا آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس پیاس کی شدت میں اگر یہ پانی آپ کو نہ دیا جائے، فری میں مفت نہ دیا جائے، اس کی قیمت لگائی جائے تو آپ کتنے میں خرید سکتے ہو؟ ہارون رشید جیسے عظیم بادشاہ نے کہا اگر یہ پانی اس کی قیمت لگائی جائے تو میں اپنی آدھی بادشاہت دے کر کے بھی یہ پانی خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ دنیا کا پیاس، ایک پیالہ پانی پینے کے لیے دنیا کی آدھی بادشاہت دینے کے لیے تیار۔ بادشاہ نے پانی پی لیا، کہا بادشاہ آپ بتائیے یہ پانی جو آپ نے پیا ہوا ہے اگر یہ باہر نہ نکلے پیشاب کے ذریعہ سے
تو یہ پانی باہر نکلوانے کے لیے کیا خرچ کر سکتے ہیں؟ کہا میں آدھی سلطنت بھی دینے کے لیے تیار ہوں پیشاب کے دریا سے پانی نکالنے کے لیے۔ امام وقت نے کہا بادشاہ دنیا کی اتنی حقیقت ہے، ایک پیالہ پانی کے برابر آپ کی یہ بادشاہت ہے۔ یہ گرمی کے دنوں کی بات ہے، کب؟ جب گرمی لاکھوں میل اوپر ہے، اور وہ دن کیسا ہوگا جب سورج اتنے نیچے آ جائے گا کہ ہمارا ہاتھ اگر اوپر کرے تو پکڑ لیں گے، اتنا نیچے اللہ رب العالمین سورج کو کر دے گا۔ جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کی، اس سورج کی تمازت اور گرمی کے بارے میں کہا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب سورج اتنا قریب ہوگا کہ آدمی ہاتھ سے چاہے تو پکڑ لے، پھر گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ کہا گرمی کا عالم یہ ہوگا کہ زمین تانبے کی طریقے سے تپ رہی ہوگی، ہر آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، پسینہ ہوگا نہیں، پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اعمال کے اعتبار سے کچھ لوگ پسینے میں غوطہ لگا رہے ہوں گے، ڈوب کر کے مر رہے ہوں گے، جب سورج سوا نیزے پر ہوگا جہاں انسان کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے، اور وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ اسی بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے اور آپ نے شاید کہ اس کو ایک کہانی سمجھا ہوا ہے، دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایسا انسان جس کو زندگی میں تکلیف نام کی کوئی چیز اس نے سنی نہیں، زندگی میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، عیش و آرام سے رہا، کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں، ساری زندگی آرام عیش میں گزری۔ اللہ رب العالمین جہنم کی آگ میں ایک بار ڈال کر کے نکال لے گا، صرف ڈالا اور نکال لیا، پھر اس سے پوچھے گا بندے بتا، میں نے تجھے 70 سال 80 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی، اتنا عیش و آرام تجھے دیا تھا، دنیا کی ہر چیز تیرے لیے مؤثر تھی، بتا تجھے کوئی آرام یاد ہے؟ کہا اللہ رب العالمین آرام کیا چیز ہے میں جانتا ہوں۔ ایک لمحے کے جہنم کے داخلے نے سارا عیش و آرام بھلا دیا، وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا، سیکنڈ کے لیے لمحے کے لیے ڈالا اور نکال لیا۔ انسان ساری زندگی کر رہا تو آرام بھول جائے، اور ایک ایسا آدمی جس کے جسم پر چیتھڑے تھے، ٹھنڈیوں میں پہننے کے لیے جوتے اور موزے نہیں تھے، اوڑھنے کے لیے لحاف نہیں تھا، کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں تھا، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی بھی نہیں تھا، ساری زندگی اس کی عذاب بن کر کے رہ گئی۔ اللہ رب العالمین اس تکلیف والے انسان کو ایک بار جنت میں ڈالے گا اور نکال لے گا، ڈال کے نکال لے گا۔ اس کے بعد پوچھے گا بندے بتا، دنیا میں تجھے کوئی تکلیف اور آرام، تجھے دنیا میں کوئی تکلیف پہنچی؟ کہے گا اللہ رب العالمین تکلیف نام کیا ہوتی ہے میں جانتا نہیں، ایک لمحے کے داخلے نے دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھلا دیا، یہ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ ایک بار ڈال دیا، نکال لیا، ساری تکلیفیں دنیا کی بھول گیا۔ ہم نے اور آپ نے نہ جنت کو سوچا ہے نہ جہنم کو سوچا ہے۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ ہماری زندگی وفا کرنے والی نہیں ہے، اور نہ کسی کی زندگی نے وفا کیا، جب اس دنیا سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے بھیجا، 60-63 سال کی زندگی دی، عمر عطا فرمائی، اور اس کے بعد بلاوا آ گیا، اللہ رب العالمین نے اپنے پاس ان کو بھی بلا لیا، تو کوئی انسان بچے گا؟ کوئی انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ہم سے ایک ایک چیز کا حساب لے گا، چاہے ہم نے اندھیرے میں کیا ہو، لوگوں کے مجمع میں کیا ہو، چاہے ہم نے تنہائی میں بات کہی ہو غلط یا صحیح، یا مجمع میں کہی ہو، سناٹے میں کہی ہو یا اکیلے میں کہی ہو، ہر ایک چیز کا حساب اللہ رب العالمین کے یہاں ہے، چھوٹ نہیں سکتا۔ ہمارے دل کی حرکتوں کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو کل روز قیامت میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ایسا ہوگا، اس کی ہولناکی یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی حالت حمل میں عورت ہے، اس کا بچہ پہلے ہی گر جائے گا۔ جو ماں دودھ پلا رہی ہے، اور ماں کی محبت دودھ پلانے کی بات یہ ہے
اللہ رب العالمین نے اپنے پاس محبت کے 100 حصے کیے، 100 حصہ، 99 حصے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، ایک حصہ اس نے پوری دنیا کی مخلوق کے اندر اتار دیا۔ یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے میں محبت ہے، پرندوں میں محبت ہے۔ ایک چڑیا، ایک پرندہ کیڑے مکوڑے لا کر کے اپنے بچے کی چونچ میں ڈال دیا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں محبت دی ہوئی ہے۔ ماں کے دل میں اللہ رب العالمین نے محبت دی ہے۔ ٹھنڈی کے دن ہے، لحاظ نہیں ہے، بستر زیادہ نہیں ہے، بچہ جب پیشاب کر دیتا ہے، کئی بار ماں بدلتی ہے، اور جب کوئی بستر اور نہیں ملتا جس کو کتھولا کہہ لیجئے، تو ماں اسی بھیگے ہوئے بستر پر لیٹ جاتی ہے اور اپنے بچے کو سوکھے بستر پر سلاتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں محبت ڈالی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے پاس 99 حصے ہیں۔ اللہ رب العالمین کتنا غفور الرحیم ہے، 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، لیکن دنیا میں خیر اور شر، اچھا اور برا، جنت اور جہنم بنا کے پیش کر دیا ہے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو وہ دن سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے، قبروں سے اٹھیں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مارے دہشت کے خوف کے دہر اٹھی، پوچھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں بھی ننگی ہوں گی؟ کہا ہاں عورتیں بھی ننگی ہوں گی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی، جب مرد ان کی طرف دیکھیں گے، کہا عائشہ وہ دن ایسا ہوگا کہ کسی کو کسی طرف دیکھنے کی مجال نہیں ہوگی، سب ایک ہی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ایک طرف دوڑ رہے ہوں گے حشر کے میدان میں، کسی کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اتنی مہلت نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کی طرف دیکھ لے۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، پسینے میں شرابور ہوں گے، اور وہ حالت ہوگی گرمی کے تمازت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخرت میں سب سے ہلکا عذاب جس آدمی کو دیا جائے گا وہ ابو طالب ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب۔ جانتے ہیں کیوں؟ وہ ابو طالب ہیں کہ حالت کفر میں جب سارے بچے ان کے سگے بچے سو جاتے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو جاتے، سونے کے بعد پھر جاتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے محمد اٹھو، تم اپنا بستر چھوڑ دو، تمہارے بستر پر میرا بیٹا سو جائے گا، تم اس کے بستر پر سو جاؤ، اس لیے کہ اگر رات میں دشمن نے حملہ کیا تو میرا بیٹا قتل ہو جائے گا، تم بچ جاؤ۔ اتنی محبت ابو طالب نے کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان ابو طالب کو نبی کے محبت کی وجہ سے لیکن ایمان نہیں لائے تھے، نبی سے محبت کرنے کی وجہ سے ان کے دونوں پیروں کے نیچے جہنم کے ایک ایک آگ کے انگارے رکھے جائیں گے، دونوں پیروں کے نیچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں عائشہ پوچھتی ہیں اس آگ کے انگارے کے کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ کے انگارے جو ابو طالب کے پیر کے نیچے ہوں گے اس کے شعلے ان کے دماغ سے اوپر نکل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس عذاب سے بچائے، آمین۔ تو یہ قیامت کا دن ہوگا، ایک ہلکا عذاب جس کو دیا جائے، اس کے پیر سے جو لپٹ اور شعلہ اٹھے اس کے دماغ سے نکلے گا، کھول رہا ہوگا دماغ۔ اسی لیے کہا گیا ہے کسی کو ذرہ برابر کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ آج دنیا میں ہم اور آپ، میں خود اور آپ اپنے بچوں کے لیے حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے۔ ہر آدمی سوچتا ہے ٹھنڈی آنے سے پہلے کوئی گرم کپڑا بنا لیا جائے، گرم بستر بنا دیا جائے، گھر کے اندر دروازے اور کھڑکیاں لگا دی جائیں، اور جب گرمی کے دن آتے ہیں تو سوچتے ہیں بہترین سا کولر لے آیا جائے، فریج لے آئے جس میں ہم ٹھنڈا پانی پیے۔ وہاں فریج اور کولر اس کے لیے ہوگا جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جس کے پاس نیکیاں ہوں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی آیت کو پڑھ کر کہ ماں، اللہ رب العالمین نے جس کو اتنی ممتا عطا فرمائی ہے، جس کے دل میں اتنی محبت پر ڈالی ہوئی ہے، اس کا بچہ جو اس کی چھاتیوں سے چمٹا ہوا دودھ پی رہا ہوگا، قیامت کے دن مارے دہشت اور گھبراہٹ کے وہ بچے کو پھینک دے گی۔ ہم نے اس دن کے لیے کیا کر رکھا ہے، اور یہ دن ہر ایک انسان کے اوپر آئے گا۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے لوگ ننگے ہوں گے جیسے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا پہنائے گا، سب سے پہلے آپ کو لباس پہنائے گا، اس کے بعد انبیاء کرام کو اللہ لباس پہنائے گا، مادر ذات سارے ننگے ہوں گے، نبی کو پہلے کپڑا پہنائے گا۔ پوری دنیا انسانیت میں حشر کے میدان میں سارے جب ننگے ہوں گے تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا پہنائے گا۔ وہ ہولناکی کا دن، پریشانی کا عالم، ایک دن اگر 14 گھنٹے کا روزہ ہو جائے، ہماری اور آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ 70,000 سال کا ایک دن ہوگا جس دن پریشانی کا عالم ہوگا۔ قیامت کے دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نبیوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑا پہنائے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑا پہنائے گا، پھر یہ لوگ حوض کوثر پر بیٹھے ہوں گے، حوض کوثر سامنے ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہوں گے، داہنی طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پیالہ کوثر پلا رہے ہوں گے، اور ایک بار جس نے حوض کوثر کا جام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نوش فرما لیا، جب تک کہ جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ نہ ہو جائے اس کو پیاس نہیں لگے۔ اس حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے ہم نے دنیا میں کیا کیا؟ ہم نے ایمان کو بیچا کہ نہیں بیچا؟ ہم نے زبان کی حفاظت کی کہ نہیں کی؟ ہم نے اللہ رب العالمین کے حکموں کو پامال کیا یا برباد کیا؟ اس کے اوپر ہم نے عمل پیرا کی؟ اگر نہیں ہوئے تو مان لیجئے وہ دن ایسا ہوگا، حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جام پلا رہے ہوں گے، لیکن لوگ ایسے بھی ہوں گے جو عذاب میں مبتلا ہوں گے قیامت کے دن، ان کا سگا بھائی، ان کی ماں، ان کی بیٹی جنت کے اندر آپ خورے لے ہوئے دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، وہ پی رہے ہوں گے، کہیں گے حفیظ علینا من الماء، او میرے بھائی، او میری ماں، او میرے باپ، مجھے بھی تھوڑا سا پانی دے دے، اگر زیادہ نہیں دے سکتا تو ایک قطرہ پانی ہی مجھے دے دے۔ کہا نہیں۔ عزیز خونی رشتہ دار کہے گا آج کے دن تمہارے لیے کوئی پانی نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی ٹھہرنے اور سکون کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، پوری دنیا جہاں اللہ رب العالمین یہ قیامت قائم کرے گا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک عرش ہوگا اللہ رب العالمین کا، اور عرش کتنا بڑا ہوگا؟ آسمانوں اور زمینوں سے بڑا۔ اس عرش کے نیچے وہ نوجوان ہوگا سائے میں، جب لوگ بھوک کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، تمارت کی وجہ سے، حدیث میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کی زبان حلق سے نکل کر کے سینے پر لٹک جائے، سینے پر زبان لٹکی ہوئی ہوگی۔ اس دن سارے کے سارے جب پریشان ہوں گے تو اللہ رب العالمین کہے گا اس نوجوان کو بلا کے لاؤ، فرشتوں سے کہے بلا کے لاؤ ان نوجوانوں کو۔ نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے نوجوانی کی زندگی میں اپنی زندگی کو دیوانہ نہ بنایا بلکہ اس زندگی کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ وہ نوجوان جو ٹھنڈیوں میں اٹھ کر کے وضو کر کے نماز پڑھتا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، جب دنیا سو رہی ہوتی تھی، صبح کے وقت میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آتا ہے، بندوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس ٹائم وضو کر کے کہتا ہے اللہ رب العالمین میں بڑا گنہگار ہوں، تو غفور الرحیم مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العالمین کہے گا اس نوجوان کو لاؤ جس نے جوانی کی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا، اس کو میرے سائے کے نیچے جگہ دے۔ اس آدمی کو لاؤ، اس قاضی کو لاؤ، اس جج کو لاؤ، اس مکھیا اور امیر کو لاؤ جو لوگوں کا سردار تھا، اس نے انصاف کیا، ظلم نہیں کیا، باپ بیٹے کا خیال نہیں کیا، اپنے اور پرائے کا خیال نہیں کیا، صحیح ان سے اس نے انصاف کیا۔ لاؤ، ہکا کے لاؤ، بلا کر کے لاؤ، ڈھونڈ کر کے لاؤ، اور میرے عرش کے نیچے اس کو سایہ دے۔ ان دو لوگوں کو لاؤ جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی ایک دوسرے سے اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ اس طریقے سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین سایہ کس کو دے گا؟ اس نوجوان کو جس کی جوانی عبادت میں گزری، اس عادل
انصاف کرنے والے بادشاہ اور حاکم وقت کو لایا جائے گا سائے میں جس نے انصاف کیا دنیا میں، اور اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کو اللہ رب العالمین لے کر کے آئے گا، تو لوگ بھوکے ہوں گے۔ جہنمی جنہوں نے دنیا کی زندگی میں شرابیں پی، جوا کھیلا، حق تلفی کی، کسی کو مارا اور ستایا، کسی کے اوپر ظلم کیا، ان لوگوں کی حالت یہ ہوگی جب بھوک سے پریشان ہو جائیں گے، پریشان ہوں گے، فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں کھانا دے دو، مانگتے رہیں گے 70,000 سال، یہ دنیا کا 70,000 سال ایک دن بھوکے ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے اللہ یہ بھوک سے پریشان ہے، کھانا مانگ رہے ہیں، کیا دیا جائے؟ من شجرۃ الزقوم، اللہ کہے گا ببول کا اور بیری کا اور بیل کا درخت ان کو کھلاؤ تاکہ ان کی آنتڑیاں نیچے گریں۔ قیامت کے دن نافرمانوں گنہگاروں کے لیے کیا ہوگا؟ کانٹے دار درخت کھلایا جائے گا، پھر یہ لوگ پریشان ہوں گے، پیاس رہیں گے۔ انفیض علینا من الماء، جنتیوں سے کہیں گے جن کے ہاتھ میں پیالہ ہوگا، اس کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، پاس پاس ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ہمیں بھی پلا دو۔ کہا ہمارے رب نے ہمیں پلایا اس لیے کہ ہم نے گرمیوں کے دنوں میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھا، ٹھنڈی کے دنوں میں ہم نے ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کیا کر گرم پانی میسر نہیں تھا۔ آج تو زمانہ ایسا ہے، بٹن دباؤ گرم پانی، بٹن دباؤ ٹھنڈا پانی۔ ایک زمانہ وہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا زمانہ، بلکہ میں چھوٹا سا تھا جب بھیا مدینہ شریف سے آئے تھے، گرمی کا مہینہ تھا، شاید کہ مئی جون کا رہا ہوگا، بستر پر ایک میرے خیال سے دری رہتی تھی، دری بچھا دیا، اس پر لیٹ گئے، پھر اوپر سے چادر ڈالا اور پھر پانی لا کر کے ان پر ڈال رہے تھے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے جب روزہ لگا ہوا مئی جون کے مہینے میں۔ اس دن قیامت کا کیا ہوگا؟ کہ افیض علینا من الماء، ایک قطرہ پانی ہمارے منہ میں ٹپکا دو، نہیں، آج کے دن ہم تمہیں پانی نہیں دے سکتے اس لیے کہ تم نے اللہ کو اپنی زندگی میں ناراض کیا ہوتا۔ 60 سالہ 70 سالہ زندگی کو اپنے آپ کو تم نے اتنا سمجھا، لوگوں پر اتنا ظلم کیا، لوگوں کی اتنی حق تلفی کی ہے، آج کے دن کوئی پانی تمہارے لیے نہیں۔ پھر فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں پانی پلا دو، بہت دن ہو جائے گا، زمانہ گزر جائے گا، اللہ رب العالمین سے کہیں گے اللہ یہ پانی مانگ رہے ہیں، کہا ٹھیک ہے یہ پانی مانگ رہے ہیں تو ان کا جسم جو جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، اس جسم سے نکلنے والا خون اور مواد ان کو پلایا جائے۔ جسم سے نکلنے والا خون اور مواد پینے کے لیے دے گا اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا کی زندگی کچھ سمجھا ہوا، سب کچھ سمجھا ہوا تھا۔ پھر کہیں گے وہ جلیں گے، جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے، کہیں گے ٹھیک ہے جب تھوڑا سا بچے گا جسم، کہیں گے جل گئے، ختم ہو گئے، ابھی تو موت آ جائے گی۔ پھر اللہ رب العالمین کنما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی چمڑی جلے گی، گوشت ختم ہو جائے گا، ہم ان کو دوسری چمڑی پہنا دیں گے، دوسرا جسم ان کا تازہ ہو جائے گا، پھر جلیں گے، پھر مریں گے، پھر کہیں گے اللہ رب العالمین بس اب تو موت آنے والی ہے۔ اللہ کہے گا موت کو لائے گا، ایک بھیڑے کی شکل میں، ایک دمبے کی شکل میں، ایک گائے کی شکل میں، اور ان کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا موت نہیں آئے گا، انکم ماکثون، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، اسی میں جلنا ہے۔ کہیں گے لیقضی علینا ربک، اے فرشتوں کہو تمہارے رب سے ہمیں موت دے دے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہہ دو ان کو موت آنے والی نہیں ہے۔ اور نیک لوگ نیکی کرنے والے، اچھے اعمال کرنے والے کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کرے گا، ان کے داہنے ہاتھ میں نامہ دے گا، وہ کہیں گے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ہمیں تو پتا تھا کہ ایک دن ہماری زندگی کا کالا چٹھا سب اللہ رب العالمین کے سامنے ہوگا، اللہ ہمارا حساب لے گا، ہمیں یقین تھا کہ ہم اللہ سے ملنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان کو ایسی جنت میں ڈالے گا جس میں آتا ہے سورہ دہر میں حلت الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا۔ جہنمیوں کے لیے آگ، بھڑکتی ہوئی آگ، زنجیر